بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو یورپ اور امریکہ کی راہیں اب الگ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ آپ کو یہ بات شاید عجیب لگے، لیکن حالات بالکل اسی طرف جا رہے ہیں۔ یورپ کا صبر اب جواب دے چکا ہے، اب ان کی برداشت کی حد پوری ہو چکی ہے۔ دیکھیے دنیا میں تبدیلی کس تیزی سے آ رہی ہے۔ آج UAE نے اعلان کیا کہ وہ اوپیک سے نکل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ملک تقریباً 50 سے 60 سال سے اس نظام کا حصہ تھا، اب وہ اس سے باہر نکلنے جا رہا ہے۔ اوپیک میں تقریباً 12 ممالک شامل ہیں۔ اس پر سعودی عرب کی سب سے بڑی گرفت سمجھی جاتی ہے۔ اوپیک میں سب جو ہیں وہ تیل پیدا کرتے ہیں۔ اوپیک پلس میں روس بھی شامل ہوتا ہے۔ اس نظام کے تحت ہر ملک کو ایک کوٹا دیا جاتا ہے، یعنی آپ اتنا ہی تیل نکال سکتے ہیں، چاہے آپ کی صلاحیت اس سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، آپ اس سے زیادہ تیل نہیں نکال سکتے۔ لیکن اب اس صورتحال میں انہوں نے اعلان کر دیا ہے، یعنی UAE نے اعلان کر دیا کہ ہم یہاں سے نکل رہے ہیں۔ اب ہم کوٹے کے پابند نہیں رہے، ہم جتنا چاہیں گے تیل مارکیٹ میں فروخت کر سکیں گے۔ دوستو ایران جنگ کے بعد ظاہر ہے اس طرح کے فیصلے مزید بڑے اثرات پیدا کریں گے۔ اب اندازہ کریں کہ پوری دنیا میں کتنا بڑا بدلاؤ آ رہا ہے، ہر جگہ ایک بڑی تبدیلی جنم لے رہی ہے، اور بالکل اسی طرح یورپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے جا رہا ہے۔ یورپ نے 2 باتوں پر فیصلہ کر لیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ سے فاصلہ بڑھانا ہے اور نیٹو سے بھی خود کو الگ سمت میں لے جانا ہے، یعنی امریکہ سے الگ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ امریکہ کے خلاف اب وہ کھل کر مزاحمت کرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں دوستو اس وقت یورپ بری طریقے سے متاثر ہو رہا ہے، اور وہ بہت بری طرح تباہ ہو رہا ہے، اتنا زیادہ کہ اس کا اندازہ لگانا بھی دوستو مشکل ہے۔ انہوں نے ٹیکس بھی بڑھا دیا ہے اور تیل کی قیمت جو ہے وہ بھی اوپر جا چکی ہے۔ پہلے یوکرین کی جنگ کی وجہ سے انہوں نے روس سے تیل اور گیس لینا بند کر دیا تھا، اور نقصان بھی پھر ان کو خود ہی ہوا۔ اب ایران کے معاملے میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی بن گئی ہے کہ نقصان ان کا مزید بڑھ گیا ہے، کیونکہ دوستو ایران کی جو جنگ ہے وہ کسی بھی صورت میں فوری طور پر ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اب انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں امریکہ سے جان چھڑانی ہے۔ دیکھیے دوستو ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی نے پہلے ہی یورپ مارکیٹ کو شدید نقصان پہنچایا ہے، اوپر سے گیس اور تیل کی قیمت کی وجہ سے بھی چینی مصنوعات یورپ کی مارکیٹ میں بھر گئی ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں اور ہر طرف چین کا مال نظر آ رہا ہے۔ اس لیے یورپ میں بغاوت، جھگڑا اور سڑکوں پر سیکیورٹی کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، یعنی وہاں ایک پوری کیوس کی صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ سے لے کر پورا یورپ تک حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں۔ اب وہاں آزادانہ گھومنا پھرنا آسان نہیں رہا۔ لندن کی سڑکوں پر تو ایسا سوچنا بھی دوستوں مشکل ہو گیا ہے کہ آپ وہاں موبائل ہاتھ میں لے کر چل رہے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ سے چھین لے۔ یعنی حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ سیکیورٹی بھی بگڑ گئی ہے اور پالیسی بھی بگڑ چکی ہے، اور پورا نظام اس ٹائم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ یہ نظام اتنی بری طریقے سے ڈھہ رہا ہے کہ اندازہ کرنا بھی مشکل ہے، پورا ڈھانچہ تیزی سے بگڑ رہا ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ حال ہی میں ٹرمپ نے جو زبان استعمال کی، جس میں اس نے یورپ کو کمزور اور بزدل کہا، اس سے یورپ مزید بھڑک گیا ہے۔ یورپی رہنماؤں کو دوستوں اس بات پر شدید غصہ ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ نقصان یورپ کو ہو رہا ہے، نہ انہیں تیل مل رہا ہے، نہ گیس مل رہی ہے، اور اوپر سے ٹیکس کا دباؤ الگ ہے۔ عوام پہلے ہی ٹیکسوں سے تنگ ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کاروبار ہی نہیں چل رہا، حالات بہتر نہیں، معیشت مضبوط نہیں، تو پھر ٹیکس کہاں سے دیں گے؟ آخر لوگ کریں بھی تو کیا کریں؟ اس لیے یورپ نے اب سوچ لیا ہے کہ ہمیں مکمل طور پر امریکہ سے جان چھڑانی ہے۔ یعنی اب بات صرف ناراضگی کی نہیں بلکہ بغاوت تک پہنچ چکی ہے۔ اب وہ امریکہ کے خلاف ہر بڑے معاملے میں کھل کر کھڑے ہونے جا رہے ہیں۔ یہ بغاوت بہت بڑی ہو سکتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یورپ اب امریکہ سے آزادی چاہتا ہے، یعنی وہ ایسا دفاعی نظام بنانا چاہتا ہے جس میں امریکہ پر انحصار نہ کرنا پڑے، یعنی ایسا یورپ جو امریکہ کے بغیر اپنا نظام چلا سکے۔ دوسری ممکنہ بات یہ ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات دوبارہ بہتر کریں۔ ایران جنگ نے یورپ کے اندر بھی بہت سی دراڑیں پیدا کر دی ہیں،
اسپین، فرانس اور کئی دوسرے ممالک اب امریکہ کے مقابلے میں کھل کر کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ بہت سے ملک تو پہلے ہی بیسز دینے سے انکار کر چکے ہیں۔ ایئر اسپیس، تعاون اور کئی دوسرے معاملات میں بہت سخت اختلاف پیدا ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں نیٹو کو سخت سزا دوں گا۔ یعنی صورتحال دوستو کافی سنگین ہو چکی ہے۔ اب اعتماد ٹوٹ چکا ہے۔ یورپ اب امریکہ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارے اتحادی ہونے کے باوجود ہمیں نظر انداز کر رہا ہے۔ سوچئے دوستو، ٹرمپ گرین لینڈ کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ میں اسے لینے آ رہا ہوں اور اپنی فوج بھیجنے کی بات کرتا ہے۔ یعنی امریکہ کی طرف سے یورپ کو نقصان پہنچانے والی ایک عجیب سی کیفیت نظر آ رہی ہے، اور یورپ اب اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے۔ یورپ کہتا ہے کہ جو ٹیرف ہم پر لگائے گئے انہوں نے ہمارا نقصان کیا۔ اس کے علاوہ امریکہ کی قیادت، خاص طور پر ٹرمپ، جس طرح یورپی رہنماؤں کو کھلے عام مذاق اڑاتا ہے، اس سے بھی یورپ دور ہوتا جا رہا ہے۔ اب وہ عالمی نظام سے بھی فاصلہ اختیار کرنے لگے ہیں، چاہے اقوام متحدہ ہو، کلائمیٹ معاہدے ہوں یا عالمی تجارت کے اصول۔ یورپ کا جو موقف ہے دوستو اب یہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے چلیں گے۔ یعنی دوستو یورپ یہ چاہ رہا ہے کہ اب ہم امریکہ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتے۔ اور اگر آپ پوری صورتحال کو دوستو غور سے دیکھیں تو بات صاف نظر آتی ہے کہ معاملہ کس حد تک پہنچ چکا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یورپ نے امریکہ کے خلاف بغاوت کی سوچ تبھی شروع کر دی تھی جب ٹرمپ نے یمن کے حوثیوں کے خلاف یورپ اور نیٹو سے تعاون مانگا تھا اور انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ ایران کے خلاف بھی بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ گرین لینڈ کے معاملے پر بھی تنازع بہت شدید ہے۔ یوکرین کے معاملے میں بھی یورپ کا خیال ہے کہ امریکہ نے اسے دھوکہ دیا۔ پہلے زیلنسکی کو آگے کیا، پھر یورپ کو استعمال کیا اور بعد میں خود وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ایران کے معاملے میں بھی یورپ سمجھتا ہے کہ امریکہ نے انہیں اعتماد میں لیے بغیر صرف اسرائیل کی خواہش پر ایران پر حملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا محاذ کھل گیا۔ اتنا بڑا محاذ کہ یورپ کو پوری طرح اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ حالات اتنے بگڑ جائیں گے۔ سب سے زیادہ نقصان یورپ ہی کو ہو رہا ہے۔ تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے پوری یورپی قوتیں اب یہ سوچ رہی ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کو تو خاص فرق نہیں پڑا، اصل نقصان تو ہمارا ہوا ہے۔ سوچئے دوستو، جن ممالک کی سپلائی لائن بحر احمر اور ہرمز سے جڑی ہو انہیں پورے فیصلے کرنے سے باہر رکھا گیا تو نقصان بھی سب سے زیادہ انہی کا ہوگا۔ اصل جنگ کی نوعیت یہی تھی کہ سب کو معلوم تھا بحر احمر اور اسٹریٹ آف ہارمز میں مسئلہ کھڑا ہوگا، اور پھر سب سے زیادہ نقصان جو ہوگا وہ یورپ کا ہوگا۔ مگر پھر بھی آپ دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپ کو اعتماد میں نہیں لیا، اور اوپر سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ نیٹو کے اتحادی ہیں۔ یورپ کو ٹرمپ سے بھی یہ شکایت ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے حملہ کرنے کے بعد اپنی پالیسی یورپ پر مسلط کر دی، اور پھر ان کی تزیت بھی کرتا رہا اور ان کے رہنماؤں کا مذاق بھی اڑاتا رہا۔ یورپ کو زبردستی اس تنازع میں گھسیٹنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیسز نہیں دیں گے۔ برطانیہ بھی پہلے ساتھ کھڑا رہا، لیکن وقت آنے پر وہ بھی الگ راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ ایک وقت تھا جب یورپ کبھی اس طرح نہیں بکھرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ جب ایران پر پابندیاں لگاتا ہے تو یورپ کو بھی پہلے ہی اس میں شامل کر لیتا تھا۔ اب خود یورپ کا نظام خطرے میں ہے۔ یورپ اب کھل کر کہہ رہا ہے کہ بس بہت ہو گیا، اب یہ معاملہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ٹرمپ اپنی مرضی سے حملہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے تم میرے لیے لڑو۔ یورپ کہتا ہے ہم کیوں لڑیں؟ یعنی یوں سمجھیے کہ امریکہ ان کے داخلی معاملات میں بھی مداخلت شروع کر چکا ہے، یہاں تک کہ ٹرمپ نے یہ جتانا بھی شروع کر دیا کہ ہم نے تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا، تم صرف کاغذی شیر ہو، صرف باتوں کے شیر ہو۔ ٹیرف کے مسئلے پر بھی یورپ اور امریکہ میں شدید اختلاف تھا، لہٰذا ان معاملات نے یورپ کو شدید غصے میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ یورپ اب فیصلہ کر چکا ہے کہ ہمیں امریکہ سے علیحدگی اختیار کرنی ہے، یعنی اسے چھوڑ دو، فارغ کرو، نکال دو۔ ہم امریکہ کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن جب آپ امریکہ کے بغیر چلیں گے تو دوستوں سوال یہاں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ پھر آپ کس طرف جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے چین کی طرف۔ اب وہ چین کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تم
مشکل میں تھے تو یورپ نے تم میں سرمایہ کاری کی تھی، اور اب جب تم طاقتور ہو گئے ہو اور یورپ مشکل میں ہے تو تم بھی ہماری مارکیٹ میں سرمایہ لگاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چین کیا سرمایہ کاری کرتا ہے اور کس سمت میں یہ سب معاملات بیٹھتے ہیں۔ یہ دوستو ایک الگ ہی موضوع ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یورپ کے اندر قیمتیں پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اور چونکہ قیمتیں زیادہ ہیں اس لیے لوگ چین سے جو ہے وہ سستا مال خرید رہے ہیں۔ تو پھر مقامی صنعتوں کا اب کیا ہوگا؟ اب یورپ چین سے کہتا ہے کہ تم مال تو دیتے ہو لیکن ہم تم پر ٹیرف لگائیں گے۔ چین نے جواب دیا، تم لوگ ٹیرف لگاتے ہو لیکن ہم نے کب تم سے ایسا کیا؟ تم خود مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ مارکیٹ میں حقیقی مقابلہ ہونے دو کہ روس سے گیس نہ لو، لیکن تم نے امریکہ کے کہنے پر یہ سب شروع کیا۔ نیٹو میں بھی تمہیں گھسیٹا گیا اور یوکرین کو بھی اس راستے پر لایا جا رہا تھا، جس کے نتیجے میں اب وہ ٹکڑوں میں بٹنے کے قریب ہیں۔ اب اس صورتحال میں یورپ کی امریکہ کے ساتھ بڑی لڑائی بن چکی ہے۔ وہ اس بات سے تھک چکے ہیں کہ ہر قیمت پر نقصان ہمارا ہی ہو رہا ہے۔ کل جرمنی چانسلر نے بھی کہا، اس نے کہا کہ ٹرمپ ایک ایسی جنگ میں پھنس چکا ہے جس سے نکلنے کا راستہ اسے خود بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس کوئی واضح اسٹریٹجی نہیں ہے، نہ کوئی مناسب منصوبہ۔ اس نے پورے عالمی نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے، ہمیں بھی برباد کیا اور خود بھی نقصان اٹھا رہا ہے۔ اس نے پوری دنیا کو اپنے سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ تو پھر ہم سب یہ کیوں کریں؟ جب معاملات اس حد تک پہنچ جائیں تو پھر واقعی صورتحال بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اس پورے کھیل میں کتنی دور تک جا سکتا ہے۔ کیا وہ اپنی پوزیشن برقرار رکھ پائے گا؟ کیا وہ معاملہ سنبھال سکے گا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مزید اپڈیٹ کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا، اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ میں ہوں شیخ کاشف، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔